بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ترجمۃ الباب ہے باب فی قتال اللصوص۔ روایت ہے مسدد رحمہ اللہ کی عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ارید مالہ بغیر حق فقاتل فہو شہید۔ پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قتال اللصوص کے ترجمۃ الباب کو یہاں کیا مناسبت ہے۔ یا تو یہ کتاب الحدود میں آتی، لیکن بعض محدثین نے یہ بتلایا ہے کہ ابھی اس سے کچھ پہلے خوارج کے ساتھ کے قتال کا تذکرہ آیا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خوارج کے ساتھ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا قتال ان کے کفر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے بغاوت کی وجہ سے تھا۔ بس ایسے ہی سمجھو جیسے یہ لصوص قطاع الطریق، چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ قتال کرنا پڑتا ہے، ان کو کبھی قتل کیا جاتا ہے ان کی بغاوت کی وجہ سے، نہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ حکومت کے باغی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سزا سخت ہوتی ہے، ڈاکوؤں کی اور اس طرح رہزنوں کی، راستہ لوٹنے والوں کی۔ اس پر قیاس کر کے سمجھو کہ خوارج کے ساتھ قتل اور قتال کا جو حکم آیا ہے عملاً اور قولاً، وہ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ کافر ہیں، تفصیل آ چکی ہے کہ ان کی تکفیر تو علماء اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے نہیں کی، تو پھر وہ صرف اس لیے کہ وہ باغی ہیں۔ ابھی جو روایت پڑھی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جہاں اپنے ایمان کی حفاظت شامل ہے، وہیں اپنی اعراض، اپنی عزت، اپنے اموال، اپنے فروج، اپنے دماء، اس کی عزت بھی شامل ہے۔ اسلام انسان کو ہر طریقے سے باعزت، محفوظ اور عافیت میں رکھنا چاہتا ہے۔ صیانت مال یہ بھی اسلام کے مزاج اور اصول میں داخل ہے۔ اب اگر کسی کا مال ناحق جھپٹنے کا ارادہ کسی نے کیا اور اس نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے کسی سے جنگ کی، قتال کیا، اور اس دوران جنگ اس کو قتل کر دیا گیا، تو اس کو بھی شہید کا یعنی شہادت حکمیہ کا درجہ ملے گا۔ ایسے ہی اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں اگر کوئی قتل کر دیا جائے، اپنی عزت کی حفاظت میں کوئی قتل کر دیا جائے، طلبہ عزیز، عزت بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے تو بہت سے کام دوسروں کے لیے، عوام کے لیے برسر عام، ملأ عام میں کرنے کی اجازت ہو، لیکن علماء کرام کے لیے ان کی عزتوں کی بنیاد پر انہیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی ایک انسان کو انسانی رشتے کے ناطے، انسانیت کے ناطے اپنی عزت کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری روایت ہارون ابن عبداللہ کے حوالے سے آ رہی ہے، جو چلتے چلتے آگے تک جا رہی ہے۔ ان طلحۃ بن عبداللہ بن عوف الزہری المدنی القاضی، یہ طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، یعنی ان کے طلحہ ان کے بھتیجے ہوئے۔ عبداللہ ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی ہوئے، اور عبداللہ ابن عوف کے بیٹے طلحہ یہ عبد الرحمن ابن عوف کے بھتیجے ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ رشتہ بھی یہاں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ان کو ابو محمد یا ابو عبداللہ کی کنیت سے یاد کیا جاتا تھا، اور ان کو طلحۃ الندی بھی کہتے ہیں۔ بڑے سخی تھے۔ طلحۃ الطلحات یہ ایک لفظ شروع کتاب میں آتا ہے، کئی ایک طلحہ نام کے راوی گزرے ہیں، ان میں سے یہ طلحۃ الندی ہے۔ کوئی طلحۃ الخیر ہے تو یہ طلحۃ الندی ہے۔ مدینہ منورہ میں قاضی کے منصب پر تھے، ثقہ تھے،
اور وللہ الحمد کثرت سے روایتیں بیان کرتے تھے. وہ روایت کرتے ہیں طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل دون ماله فهو شہید ومن قتل دون اہلہ او دون دمہ او دون دینہ فهو شہید. پتہ چلا مال کی حفاظت انسان کی ذمہ داری ہے، اس کے اہل و عیال کی حفاظت، اس کے اہل و عیال کی عزتیں نہ جائیں. دیکھو بیٹی کی عزت اپنی عزت ہے، بیٹیوں کی عزت، بہنوں کی عزت اپنی عزت ہے. اس کا دفاع کرنا ایک مسلمان کی غیرت کا تقاضا ہے. مسلمان بھولا بھالا اور اتنا نرم نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے اہل و عیال کی عزتوں پر کیچڑ اچھالے اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرے. پھر بھی اس کو یہ تعلیم دی جائے کہ شریفوں کا کام خاموش رہنا ہوتا ہے. نعوذ باللہ. عزت پر جب آتی ہے اور اس وقت اگر وہ دفاع کرتے کرتے مار دیا جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. پتہ چلا آیت الایمانی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اپنی جان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اس سے انسان شہادت کا درجہ پاتا ہے. اس کی حفاظت اور اس کی طرف سے دفاع کرنا، یہ شہادت آخرت کے اعتبار سے ہے، شہادت حکمیہ ہے، شہادت کا اس کو ثواب ملتا ہے. اپنی حریم کی، اپنی بیوی کی، اپنی بیٹیوں بہنوں کی، اپنے گھر کی عورتوں کی اور اپنے حفظ نفس کرنا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. حفاظت دین کرنا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ایک ترجمۃ الباب کے نام سے ہمارے نسخے میں ہے آخر کتاب السنہ، لیکن اکثر و بیشتر نسخوں میں یہ نہیں ہے. اسی لیے بعض محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو آخر کتاب السنہ ہے اس کو یہاں ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ اور مقصد نظر نہیں آتا ہے. صحیح نسخوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باب الخلفاء میں ان میں کی روایتیں گزری ہیں، لیکن یہاں یہ حدیث مکرر ہے اور اس کے بعد صرف ایک قال ابو داؤد ہے، وہ ہم سمجھائیں گے. بہرحال بعض نسخوں میں ہے جیسے ہمارے نسخے میں، لہذا ہمیں اس کو ذکر کرنا بھی پڑے گا. پہلی روایت ہے حدثنا ابو ظفر عبد السلام کے حوالے سے، اور وہ روایت جا رہی ہے سمعت الحجاج یخطب وهو یقول ان مثل عثمان عند اللہ کمثل عیسی ابن مریم. یہ روایت آپ لوگ پڑھ چکے ہو کتاب السنت میں. ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. قال أبو داود رحمه الله تعالى سمعت أحمد بن حنبل يقول قال عفان كان يحيى لا يحدث عن همام. قال أحمد قال عفان فلما قدم معاذ بن هشام وافق هماما في أحاديث كان يحيى ربما قال بعد ذلك كيف قال همام في ذلك. قال أبو داود سمعت أحمد يقول سماع هؤلاء يعني عفان وأصحابه من همام أصلح من سماع عبد الرحمن وكان يتعاهد كتبه بعد ذلك. اس کو ہم سمجھتے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ امام احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں کہ عفان نے یہ بات کہی ہے کہ یحییٰ ابن سعید القطان حمام سے روایت نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ان سے وہ حدیث نہیں لیتے تھے. یہ بات تو ان کی شروع کی ہے. آگے عفان کہتے ہیں کہ جب معاذ ابن ہشام آئے اور بہت سی حدیثوں میں انہوں نے حمام کی موافقت کی، یحییٰ نے جب یہ دیکھا تو پھر وہ بھی معاذ ابن ہشام پر اعتماد کرتے تھے، اور معاذ ابن ہشام نے چونکہ حمام پر اعتماد کر کے ان کی روایتیں لیں تو پھر حمام پر یحییٰ ابن سعید بھی اعتماد کرنے لگے تھے. یحییٰ ابن سعید القطان بہت سی روایات میں حمام کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے کہ حمام اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو شروع میں تو یحییٰ ابن سعید القطان حمام سے روایت نہیں کرتے تھے، لیکن معاذ ابن ہشام کو جب دیکھا تو پھر وہ روایت کرنے لگے. خلاصہ آپ کے سامنے ہے کہ یحییٰ
حمام کی روایت کو شمار میں نہیں لاتے تھے۔ معاذ ابن ہشام کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کئی حدیثوں میں حمام کی موافقت کرتے ہیں تو یحییٰ بھی حمام پر اعتماد کرنے لگے، اس لیے کہ معاذ ابن ہشام یہ یحییٰ ابن سعید القطان کے یہاں ثقہ تھے۔ اب جب معاذ نے حمام پر اعتماد کر لیا تو معاذ کی ثقاہت پر اعتماد کر کے وہ بھی حمام پر اعتماد کرنے لگے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں فرماتے ہیں، علامہ سہارنپوری اس کو نقل کرتے ہیں کہ عمر ابن شیبہ عفان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید حمام پر بہت سی حدیثوں میں پہلے اعتراض کرتے تھے۔ عمر ابن شیبہ نے عفان سے یہ نقل کیا ہے کہ یحییٰ ابن سعید حمام پر اعتراض کرتے تھے بہت سی حدیثوں میں۔ جب معاذ ابن ہشام تشریف لائے تو ان کی کتابوں میں ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ معاذ حمام کی موافقت کرتے ہیں بہت سی ان روایتوں میں جس کا یحییٰ ابن سعید انکار کرتے تھے۔ یحییٰ اس کے بعد رک گئے اور ان سے روایتیں کرنے لگے۔ عفان جن کا ذکر اوپر آیا ہے وہ حمام کے اصل میں شاگردوں میں ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ عفان اور ان کے ساتھیوں کا سماع حمام سے زیادہ معتبر ہے عبد الرحمن ابن مہدی کے سماع کے مقابلے میں۔ اصل میں عبد الرحمن ابن مہدی بھی حمام کے شاگردوں میں ہے جیسے عفان ہیں۔ اصلح اور غیر اصلح کا جو لفظ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں حمام کی عادت روایات کے سلسلے میں اپنی کتاب کی طرف مراجعت کی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے حفظ پر اعتماد کر کے بیان کر لیتے تھے، لیکن پھر ان کی عادت بدل گئی، وہ روایات کے سلسلے میں اپنی کتاب کی طرف بھی مراجعت کرنے لگے تھے، صرف حفظ پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے عفان اور ان کے اصحاب کا سماع حمام سے اخیر میں ہوا ہو اور عبد الرحمن ابن مہدی کا سماع شروع میں ہوا ہو، اس لیے عبد الرحمن ابن مہدی کا سماع حمام سے کمزور ہو اور عفان وغیرہ کا قوی۔ چنانچہ آگے خود کہہ رہے ہیں، آگے آ رہا ہے کہ قال لی حمام کنت اخطئ ولا ارجع واستغفر اللہ تعالی۔ حمام خود کہتے ہیں کہ مجھ سے روایات میں خطا ہو جاتی تھی اور میں رجوع نہیں کیا کرتا تھا، یعنی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا، تو کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا اس لیے خطا ہوتی تھی۔ پتہ چلا کہ ان کو اپنی خطا کا احساس بعد میں ہوا، اسی لیے اب وہ کتاب کی طرف رجوع کرنے لگے، لہذا ثابت ہوا کہ ان کی شروع کی روایات زیادہ قابل اعتماد نہیں برخلاف اخیر کی روایتوں کے، اور استغفر اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اب میں اپنی اس عادت سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا اور اس عادت کو چھوڑ دوں گا۔ اس سے ہم لوگوں کو بہرحال ایک سبق تو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے حافظے پر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی کتابوں پر بالخصوص ان لوگوں کو جو امت میں اعتماد اور استناد کی حیثیت سے کام کرتے ہیں رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے ہونے والی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آگے کہتے ہیں قال ابو داؤد سمعت علی بن عبد اللہ یقول اعلمهم بإعادة ما يسمع مما لم يسمع شعبة وارواهم ہشام واحفظهم سعید بن ابی عروبہ۔ علی بن عبداللہ سے مراد علی بن مدینی ہے، امام بخاری کے مشہور استاذ، وہ قتادہ کے شاگردوں میں آپس میں روایت حدیث کے اعتبار سے فرق مراتب بیان کر رہے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ قتادہ کے 3 شاگرد ہیں، شعبہ، ہشام، سعید،
شعبہ، ان کا حال یہ تھا کہ جو روایت وہ اپنے استاد سے براہ راست سنتے تھے اس کو الگ رکھتے تھے، اور جو براہ راست نہ سنی ہو اس کو الگ رکھتے تھے۔ اور ہشام قتادہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ کثیر الروایت تھے، اور سعید ابن عروبہ سب سے زیادہ حافظ تھے۔ تو ایک کثیر الروایت تھے، ایک احفظ تھے، اور انہوں نے علی ابن مدینی کے باب میں کہا اور قتادہ کے شاگردوں کے باب میں بھی یہ بات کہی کہ قتادہ کے شاگرد 3 تھے، شعبہ، ہشام، سعید۔ شعبہ تو جو روایت اپنے استاد سے ڈائریکٹلی سنتے تھے اس کو الگ درجہ دیتے تھے، دیکھو ان کا احتیاط، اور جو براہ راست نہ سنی ہو اس کا مقام الگ رکھتے تھے۔ اور ہشام جو دوسرے شاگرد تھے قتادہ کے، وہ کثیر الروایت تھے۔ سعید ابن ابی عروبہ سب سے زیادہ حافظ تھے، احفظ تھے۔ یہ فن حدیث میں بطور فائدے کے ذکر کیا ہے۔ قال ابو داود فذکرت ذلك لأحمد فقال سعید بن ابی عروبہ فی قصة ہشام هذا كله يحكونه عن معاذ بن ہشام أين كان يقع ہشام من سعید لو برز له۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ جو بات میں نے علی ابن مدینی سے سنی تھی تو اس کا ذکر میں نے اپنے استاذ احمد ابن حنبل سے کیا، تو انہوں نے فرمایا تم سعید ابن ابی عروبہ کو ہشام کے مقابلے میں ذکر کر رہے ہو، یعنی یہ کہ ان میں خوبی یہ ہے، اور ان میں دراصل اس چیز کو لوگ معاذ ابن ہشام سے نقل کرتے ہیں کہ ان میں یہ خوبی تھی اور ان میں یہ، یعنی کسی ایک کو دوسرے پر علل اطلاق ترجیح مت دو، بلکہ ہر ایک ان میں سے دوسرے پر کسی نہ کسی اعتبار سے لائق فائق ہے۔ اس کے بارے میں امام احمد فرما رہے ہیں کہ یہ بات تو ہشام کے بارے میں ان کے بیٹے معاذ نے کہی اور یہ بات وہیں سے چلی ہے، حالانکہ سعید ابن ابی عروبہ کا مقام بہت بلند ہے، اگر وہ سامنے آ جائیں تو ہشام ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں احمد بن صالح و احمد بن عمرو بن سرح کے حوالے سے کہ عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اشفعوا تؤجروا۔ اور اس کے بعد ابو معمر کی روایت ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ روایت کتاب الادب میں بھی آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دوسرے کا کام نکالنے کے لیے سفارش کیا کرو، اپنی زبانوں کو بند رکھو، یعنی بند مت رکھو، ایسا مت کرو کہ بند ہی رکھو، سفارش کرو۔ ہاں، ایک دوسرے کا کام نکالو کسی سے۔ اللہ نے اگر تمہیں کوئی مقام دیا ہے تو کسی کو 2 لفظ لکھ کر، 2 لفظ بول کر، کسی کو فون کر کے سفارش کیا کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا، چاہے اس کا کام سامنے والا کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ کتاب الادب میں آیا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے کا میں ارادہ کر لیتا ہوں مگر اس کو تھوڑا سا ٹالتا ہوں تم لوگوں کی سفارش کی نیت سے، تاکہ تم اس میں سفارش کرو اور تم کو اس کا اجر مل جائے، اس کے بعد میں اس کام کو کروں تاکہ تم لوگوں کو سفارش کا اجر ملے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اشفعوا تؤجروا۔ یہ عمل بھی ہم لوگوں سے چھوٹ گیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو سماج میں، معاشرے میں، کسی حلقے میں، دائرے میں مقام دیا ہے تو ہمیں اپنی زبان، قلم، اشارات کے ذریعے کسی کا کام نکالنا چاہیے۔ کسی کے باب میں 2 اچھے بول جو مبنی بر صداقت و حقیقت ہوں، بولنے سے اگر کسی کا کام نکل جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت مندی کیا ہے۔ حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دے دو، دلا دو یا دکھا دو۔ یہ روایت کتاب الادب میں بھی ہے۔ بہرحال بعض پرانے نسخوں میں ابو داؤد یہاں ختم ہوتی ہے، کتاب الادب کتاب الدیات کے بعد یعنی اس سے پہلے ہے، لیکن ہمارے نسخے میں کتاب الادب اس کے بعد ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کتاب السنت کے خاتمے پر دعا کرتے ہیں کہ اعتصام بالکتاب و سنت
نصیب فرمائے، ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مصداق بنائے، ہم لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے عقائد حقہ پکا صحیحہ پر عمل پیرا رکھے، ہمیں ہر قسم کے عقیدے سے جو فساد پر مبنی ہو، صحابہ کے خلاف ہو اور سنت اور جماعت حقہ کے خلاف ہو، اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس حفاظت میں ہماری اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اسباب میسر فرمائے، ارتداد ذہنی سے، ارتداد معنوی و فکری سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، تقلید صحیح کرنے کی، اسلاف کی ڈگر پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص عقائد اور ایمانیات کے باب میں ہمیں سنبھل کر پھونک کر قدم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں، ایمان پر محنت کرو، ایمانیات کو سمجھاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو اور بڑوں کو تلقین کرو کہ وہ اپنی نسلوں کو ایمان کے باب میں محتاط رہنے کی تلقین کریں، اور مختلف قسم کے جو ریشہ دوانیاں اور محنتیں ہو رہی ہیں اباطیل قسم کی، اساطیر قسم کی، اس سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔